بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صلوات سورہ مبارکہ یوسف کی چوتھی آیت پر بھی آج غور کرنے کی توفیق ہوگی انشاءاللہ، مگر تیسری آیت پر جس میں کل اس کے آغاز کلام میں کچھ دیر پہلے چند عناوین پر غور کیا گیا، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے بیان کیا ہے، قصہ گوئی کو نقصو کہہ رہا ہے اللہ، ہم نے بیان کیا ہے بہترین بیان، بہترین قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ جو ہم نے تم پر بہترین قصے کو بیان کیا ہے، تو قصے سے متعلق کل گفتگو رہی، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بھی کچھ اشارہ فرمایا۔ اس آیہ کریمہ کا جو دوسرا حصہ ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ تھے اس سے پہلے اس واقعے کی جانب بے توجہی کرنے والے، اگرچہ آپ تھے اس سے پہلے اس واقعے سے لا تعلق، بے توجہی آپ کی اس واقعے سے پہلے، اگرچہ اس سے پہلے آپ اس واقعے سے بے توجہی رکھتے تھے۔ اس سے بہتر ترجمہ نہیں ہوگا، یعنی قرآن تو غافل کہہ رہا ہے، ہم لفظ غافل کا ترجمہ لفظ غافل نہیں کریں گے جی، میں اور بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، اگرچہ آپ اس سے پہلے اس واقعے کے بارے میں، اس سورے کے نازل ہونے سے پہلے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس واقعے کی طرف توجہ نہیں رکھتے تھے۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ شمس بھائی، غافلین لفظ غافل اللہ نے یہاں استعمال کیا ہے۔ پہلے تو میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم یہاں قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، توہین رسالت کے لیے جمع نہیں ہوئے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ ممکن ہے یہاں تو کیونکہ حضوری کیفیت ہے اور محضری کیفیت ہے تو میری بات منتقل ہو گئی، لیکن جو چلتے پھرتے دنیا کے اس کونے میں اور سمندر کے اس پار بیٹھے ہوئے بعض چلتے پھرتے سورہ کی تفسیر سن رہے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ صاحب کیا مطلب ہوا، قرآن کی تفسیر بیان کرنے سے کہاں توہین رسالت ہوگی؟ قرآن کی تفسیر بیان کرنے سے توہین رسالت نہیں ہوگی۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، عربی زبان میں بعض الفاظ کے مفاہیم اگر اس کو تفسیر کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے تو ہمارے یہاں کچھ اور نکلتے ہیں، اور انہی مفاہیم کو لے کر بہت سے لوگوں نے قرآن سے ہی نبی مکرم کے بارے میں وہ باتیں کی ہیں جو قابل برداشت نہیں ہیں۔ لہٰذا جب ہم تفسیر قرآن بیان کریں گے تو ذوق ہندوستانی کے مطابق کریں گے۔ توجہ، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد عالم۔ مجھے اندازہ ہے جملے کے مجھے کہاں اس کی وضاحت کرنی پڑے گی۔ جو ذوق ہندوستانی کیا ہوتا ہے، قرآن تو ہندوستان میں نازل نہیں ہوا،
مگر کوئی جا کے عراقیوں سے اور ایرانیوں سے پوچھے، توجہ، کوئی جا کے عراقی اور ایرانیوں سے پوچھے کہ قرآن فہمی میں جو ذوق بر صغیر والوں کا ہے وہ انفرادیت رکھتا ہے۔ اس کا اظہار نجف اشرف کے علماء کرتے ہیں، اس کا اظہار جو نکات، جو پیغامات، جو مفاہیم، جو معارف قرآن مجید کے یہاں درک کیے گئے ہیں وہ وہاں درک نہیں ہوئے، اور جو وہاں درک ہوئے تھے وہ یہاں درک نہیں ہوئے۔ لہٰذا ہم نے بہت سی چیزیں ان سے لی ہیں اور بہت سی چیزیں انہوں نے ہم سے لی ہیں۔ تو جو ذوق عرفانی ہمارے یہاں کا ہے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد، اس کو ملحوظ رکھا جائے گا، اس کا خیال رکھا جائے گا۔ تو اب ترجمے میں یہ نہیں کہا جائے گا، جو ترجمہ کیا گیا ہے آپ جا کے دیکھیے گا دوبارہ ایک مرتبہ، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے اس واقعے سے بے خبر تھے۔ نہیں بھائی، مضمون آ گیا ہاتھ میں، بے خبر تھے تو نبی نہیں تھے، اور نبی ہے تو بے خبر نہیں۔ جی بے خبر، نبی کہتے ہی باخبر کو ہیں۔ بھائی تھوڑی سی دقت بڑھائیے گا، نبی یعنی باخبر، نبی کہتے ہیں نبا یعنی خبر پہنچانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ جو خبر ہی نہ رکھتا ہو وہ نبی نہیں ہے، جو بے خبر ہو وہ نبی نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اگرچہ اس سے پہلے آپ اس سے بے خبر تھے؟ نبی بے خبر نہیں تھے، بے توجہ ہی رکھی تھی، توجہ نہیں تھی، نہیں چاہتے تھے اس کی طرف غور کرنا۔ کوئی ایک بات ہے جس پہ انبیاء کرام نے توجہ نہیں کی، کوئی ایک مثال ہے جو ائمہ اہل بیت نے جس کی طرف توجہ نہیں کی۔ جی گھر کو آگ لگ رہی ہے، نماز میں مصروف ہے، بے توجہ ہی ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ تو وہ جس کی طرف توجہ چاہیں گے تو توجہ کریں گے، خود چاہت توجہ ہے، نہیں چاہ رہے توجہ نہیں ہے، چاہ رہے ہیں توجہ ہو رہی ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو آپ کی اور میری زندگی میں اچھی ہیں، حسین ہیں، ہونی چاہیے، مگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہوتے، کوئی اور ہمیں متوجہ کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال تمام تر عظمت بے نام مصطفیٰ، مگر مصطفیٰ عبد اللہ کو کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ہو جس کو اللہ کہا جاتا ہے، جو نبی کی توجہ دلائے، تو حق ہے کہ نبی کو توجہ بھی کوئی دلائے تو وہ اللہ کہلائے۔ یعنی نبی کو اگر کوئی توجہ دلانے کا حق رکھتا ہے تو وہ اللہ ہے۔ میری اور آپ کے کام، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، میں آپ پر رکھ کر اور اپنے اوپر رکھ کر کسی اور کو کہہ رہا ہوں، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم نبی کو توجہ دلائیں۔ لہذا غافلین یعنی بے خبر تھے، معاذ اللہ، نہیں، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ توجہ نہیں تھی، آپ ملتفت نہیں تھے، آپ کا التفات نہیں تھا اس طرف، آپ متوجہ نہیں تھے اس طرف، آپ چاہ نہیں رہے تھے۔ جب آپ سے آپ کی نبوت پر دلیل مانگی گئی کہ آپ اگر نبی ہیں تو بتائیے کہ یعقوب کی اولاد کنعان سے مصر کیسے آ گئے، یہ سارا خاندان یہاں ہجرت کر کے کیسے آ گیا، اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے یہ واقعہ کیا گزرا تھا۔ تو سرکار دو جہاں کو اللہ نے یہ پورا سورہ، میں نے عرض کر دیا ایک پہلی مجلس یا دوسری مجلس میں، پورا سورہ الحمد کی طرح دفعتاً نازل ہوا ہے، اور سورہ آیات کی صورت میں جی مختلف مراحل میں کئی مرحلوں میں جا کے مکمل ہوئے، مگر سورہ یوسف ایک مرتبہ مکمل ہوا ہے، ایک دفعہ نازل ہوا ہے۔ سورہ مبارکہ الحمد اور سورہ یوسف یہ دو سورے ہیں جو ایک ساتھ نازل ہوئے، مکمل نازل ہوئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے تو پوچھا تھا ذرا بتائیے کہ کیوں آئے تھے، سرکار دو جہاں نے اتنی جزیات بیان فرما دی کہ بھائیوں میں کون سے بھائی کے ساتھ حضرت یوسف کا کیا تعلق تھا، اور کنویں میں بھی تھے تو کہاں تھے، اور رسی بھی تھی تو کیسی تھی، ڈول ڈالا گیا تو کیسا تھا، وہ جو مسافر آئے تھے ان کے سواریاں کتنی تھیں۔ سرکار نے اتنی جزیات بیان کر دی جو ان کے تصور میں بھی نہیں تھی، جو ان کے اپنے آبا و اجداد نے بھی نہیں بتائی تھی کہ اس سورے کے اس واقعے سے متعلق جزیات کیا کیا ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ حضرت نبی مکرم متوجہ نہیں تھے، ملتفت نہیں تھے، یہ مراد ان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اس سے مراد ملتفت نہیں تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس
آپ کو ملتفت کیا، توجہ دلائی۔ دیکھیے غفلت، توجہ چاہوں گا، اس لیے ہم ترجمہ نہیں کریں گے غفلت کا بے خبری معاذ اللہ، کیونکہ اللہ نے جس کی ذات میں خبر رکھی ہو، جس کی ذات میں علم رکھا ہو، جس کی خلقت میں علم رکھا ہو، وہ بے خبر نہیں کہلائے گا۔ اسے تم نے اگر لکھتے پڑھتے نہیں دیکھا تو وہ اس کے لکھنے، نہ لکھنے اور لکھنے کی صلاحیت اور نہ پڑھنے کی صلاحیت پہ دلیل نہیں ہے۔ کوئی بڑی مصلحت ہے جس کی خاطر اس نے کبھی لکھا نہیں ہے، اور لکھا ہے، لکھوایا ہے تو علی مولا سے لکھوایا ہے، پڑھوایا ہے تو مولا علی سے پڑھوایا ہے۔ یہ قصدن نبی مکرم نے ایسا کیا تاکہ ہم پر ایک کرم ہو جائے ان کا، ان کی ایک ہم پر مہربانی ہو جائے۔ توجہ، میں بہت دلائل کے ساتھ عرض کر سکتا ہوں، لیکن کیونکہ مجھے آج 2 آیتوں پر غور کرنا ہے اس لیے جلدی سے عرض کر رہا ہوں، اور نتیجتاً اور نتیجے کا جملہ دے رہا ہوں۔ اگر سرکار کو لکھتے پڑھتے دیکھ لیا ہوتا تو یہ کہتے کہ یہ قرآن انہوں نے لکھا ہے۔ ہم قلم ہی ہاتھ میں نہیں لیں گے، اللہ کا کلام اللہ ہی کا رہے۔ جس کا لعاب تہن اگر علی لے لے تو سلونی کا دعویٰ کرے، جو اگر توجہ کر لے کسی کی طرف تو وہ عالم دورہ ہو جائے، جس کی حدیثوں کو پڑھ کے تم مفتی اور محدث ہو جاؤ، اس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا۔ نہیں عزیزان گرامی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان ایک دلیل، وہ رحمان جس نے قرآن کا علم دیا ہے اور پھر انسان کو خلق کیا ہے۔ پہلے خلق ہونا چاہیے تھا، پھر علم ہونا چاہیے تھا، یہاں پہلے علم دیا گیا ہے، پھر خلق کیا گیا ہے۔ اللہ نے سرکار کو پہلے خلق کیے، پہلے علم دیا ہے، پھر خلق کیا ہے۔ جو مخلوق ہونے سے پہلے عالم ہو، جو مخلوق ہونے سے پہلے عالم ہو، وہ سرکار کی ذات۔ دوسری بات، دوسری دلیل، معاف کیجیے گا، دوسری یہ دلیل ہو گئی، یعنی نبی یعنی باخبر، پہلی دلیل۔ یہ علم پہلے لیتے ہیں، دنیا میں بعد میں آتے ہیں، یہ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل، تمام انبیاء پہ جو شاہد ہو وہ کیسے نہیں جانتا کہ یوسف کا قصہ کیا تھا؟ انا ارسلناک انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جسے تمام انبیاء کرام کے اوپر اللہ نے کیفا جئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا، ہم نے آپ کو تمام نبیوں پر گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ جو تمام نبیوں پر گواہ بنا کر بھیجا گیا ہو وہ کیسے نہیں جانتا کہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا قصہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر غفلت اور بے خبری ترجمہ نہیں ہوگا، یہاں مراد بے خبری نہیں ہے۔ یہ ہوئی تیسری دلیل۔ اور چوتھی دلیل، قرآن میں نبی کے بچوں کے لیے یہ آیت ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھا ہے۔ عجیب بات ہے، علماء کرام تشریف فرمائے، میں چاہوں گا کہ توجہ اپنی میری طرف سے نسبتاً بہتر کریں گے۔ کبھی نبی اور آل نبی ظرف علم بنتے ہیں، کبھی مظروف علم بنتے ہیں۔ صاحبان ادب تشریف فرمائیں، کبھی علم ان میں اترتا ہے، کبھی یہ علم میں اترتے ہیں، کبھی یہ علم کے لیے ظرف بنتے ہیں۔ بات خبر اور بے خبری کی ہو رہی ہے۔ کبھی علم ان میں اترتا ہے اور کبھی یہ علم میں اترتے ہیں، کبھی یہ ظرف بن جاتے ہیں، کبھی یہ مظروف بن جاتے ہیں۔ دونوں آیتیں موجود ہیں قرآن مجید کے اندر۔ منور بھائی آگے تشریف لائیں گے۔ ارشاد ہو رہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کو امام مبین میں رکھا ہے۔ تو امام مبین ظرف ہو گیا، ہر شے مظروف ہو گیا۔ اور پھر دوسری آیت میں ارشاد ہوا وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کچھ لوگ وہ ہیں جو
قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جان سکتا الا اللہ، مگر جانتا ہے تو اللہ جانتا ہے، یا وہ جو علم میں اترے ہوئے لوگ ہیں۔ جی، یعنی کبھی یہ ظرف بنتے ہیں، کبھی یہ مظروف بنتے ہیں۔ تو میں نے یہ دونوں آیتیں پڑھ کر ایک جملے کی خاطر آپ کو زحمت دی، کبھی یہ ظرف بنتے ہیں، کبھی یہ مظروف بنتے ہیں۔ جو کبھی ظرف ہو جائے کبھی مظروف ہو جائے، اسے علم جدا کیسے ہو سکتا ہے؟ علم اس کی ذات ہے۔ مولانا ثانی بخش صاحب آپ کی ذات کیا ہے؟ فرمائیں گے لغاری ہوں۔ شہنشاہ حسین نقوی آپ کی ذات کیا ہے؟ مثلا سید ہوں۔ اہل بیت کی ذات کیا ہے؟ علم۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ نبی اور آل نبی کی توجہ بھائی، نبی اور آل نبی کی ذات کو علم کہا جاتا ہے۔ دلیلیں دوں گا، ایسے ہی آگے نہیں بڑھوں گا۔ قرآن مجید میں میرے محترم سننے والوں، قرآن مجید میں 3 آیتیں ہیں، یہ 4تھی آیت ہے۔ اس کے علاوہ 3 آیتیں اور ہیں جو نبی مکرم کے علم سے متعلق کچھ بے ذوق لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں۔ جی اچھا ممکن ہے کہ یہ تھوڑا سنگین ہو گیا ہو۔ کیا قرآن گمراہ کرتا ہے؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن شفاء ورحمت للمومنین، مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے ظلم میں اضافے کا سبب ہے۔ تو قرآن مومنین کو تو فائدہ پہنچاتا ہے، مگر ظالموں کے ظلم میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کو یہدون بامرنا، کثیر ہیں لوگ کہ جو اس سے ہدایت پاتے ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس سے کتنے ہی لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ قرآن گمراہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اس گلاس کو نجس کر کے اس میں آپ 25 دفعہ دودھ ڈالتے رہیے، دودھ نجس ہوتا رہے گا، اس لیے کہ ظرف پہلے سے نجس ہے۔ جی صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد۔ جی اگر ظرف پہلے سے ہی نجاست کا شکار ہے تو پاک مظروف، قرآن مجید جیسا مظروف، قرآن جیسا پاک طاہر، یہ فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ نقصان کا اور ظلم میں اضافے کا سبب بنے گا۔ 3 آیتیں ایسی ہیں جو بے ذوق لوگوں کے گمراہی میں اضافے کا سبب ہے۔ پہلی آیت سورہ مبارکہ نساء کی ہے، دوسری آیت سورہ یونس کی ہے، اور تیسری آیت سورہ شورى کی ہے۔ تینوں میں نبی کے عدم علم کو کچھ لوگوں نے سمجھا ہے، کچھ لوگوں نے نبی کے عالم نہ ہونے کو سمجھا ہے۔ مثلا پہلی آیت جو سورہ نساء 113ویں آیت ہے، علمک ما لم تکن تعلم، ہم نے آپ کو علم عطا کیا ہے اس چیز کے بارے میں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ دوسری آیت، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک ما کنت لدیہم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں جو اس سے پہلے آپ کے پاس نہیں تھی۔ تیسری آیت سورہ شورى، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ ان 3 آیتوں سے بعض لوگوں نے مراد لی ہے کہ سرکار دو جہاں کو علم نہیں تھا، آپ پیدائشی عالم نہیں تھے، آپ نے کہیں سے پڑھا ہے، آپ پہلے عالم نہیں تھے، آپ کے ہاں پہلے علم نہیں تھا، پہلے علم نہیں تھا تو پھر جو چیز علم کے مقابلے میں لفظ بولا جاتا ہے وہ تھا۔ ٹھیک ہے، لہذا ان 3 آیتوں کو دلیل بنا کر عدم علم مصطفیٰ کے اوپر جھوم جھوم کر بیان دیا جاتا ہے۔ ایک جملہ تو مقدمتاً عرض کروں گا اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بھائی جب عدم علم مصطفیٰ پہ تم بات کرتے ہو تو اپنے آپ کو سامنے رکھ کے کیوں بات کرتے ہو؟ اللہ بات کر رہا ہے، مصطفیٰ سے بات ہو رہی ہے، لہذا اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب ہم اللہ اور سرکار کے بارے میں غور کریں گے تو اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے۔
یعنی اللہ علم دینے والا ہے، اللہ سے ان کا معاملہ ہے علم کا. لہذا اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نہیں جانتے تھے تو اللہ کہہ رہا ہے نا تم نہیں جانتے. تم کیوں کہہ رہے ہو کہ تم نہیں جانتے تھے؟ تمہارا تو معاملہ ہی نہیں ہے. تو اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہیں، اللہ اللہ ہے، علی علی ہیں. ہم ہرگز اللہ اور نبی خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے، موتی اور معطا کا رشتہ ہے، لینے والے اور دینے والے کا رشتہ ہے. بہت واضح بات ہے. پچھلے دنوں دو مصرے کہنے کی، کلام کہنے کی توفیق ہوئی تو اس میں دو مصرے چاہوں گا توجہ آپ کی. خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. خدا کے بعد نبی، میر صاحب، خدا کے بعد شاعر بھائی، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں. یہ ہمارا روشن عقیدہ ہے. اللہ، رسول اللہ، علی. برادر معظم کی مجلس برسی کے اندر میں نے ایک جملہ کہا تھا، اسے جلدی سے تکرار کر رہا ہوں مگر زاویہ اور پہلو بدل کر، اپنا پہلو نہیں مطلب کا پہلو بدل کر، کہ جب ہم نزولی اعتبار سے اس گنتی کو گنتے ہیں تو پہلے اللہ ہے، پھر رسول اللہ ہے، پھر علی ہے. اور صعودی اعتبار سے گنتی گنتے ہیں تو پہلے علی ہیں، پھر رسول اللہ ہے، پھر اللہ ہے. یہاں سے وہاں جانے والوں کو پہلے علی کا سامنا ہے. صلوات پڑھ لیں اور محمد و آل محمد. تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مسئلہ ہے کہ وہ اللہ نے علم دینے اور علم سے متعلق بات فرما رہا ہے. دوسری جو علمی بات ہے کہ تم نے جو یہ سمجھا ہے کہ نبی نے، اللہ نے فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، ہم نے تمہیں علم دیا اور تمہیں علم دیا گیا اس چیز کے بارے میں جو تم نہیں جانتے تھے. یا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک ما کنت ما لم تکن مل کتاب والایمان. عربی گرامر کا تھوڑا سا سہارا چاہوں گا، آپ میرے سے تھوڑا سا نحو و صرف سن لیجیے آج، اور اسی طرح منطق کا تھوڑا سا سہارا چاہوں گا. عربی زبان میں، منطق کی زبان میں جملے کو قضیہ کہتے ہیں. قضیہ ہمارے سندھی میں موت کو کہتے ہیں قضیہ. قضیہ یعنی جملہ. جملے کی دو قسمیں، یا جملہ سالبہ ہے یعنی منفی جملہ ہے، نافیہ جملہ ہے جی جس میں نہیں آئے گا، یا موجبہ ہے، مثبت جملہ ہے جس میں ہے آئے گا. مثلا قضیہ موجبہ اگر میں بولوں گا، آپ کی توجہات میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. مثلا قضیہ موجبہ اگر میں بولوں گا منطق میں، ابرار بھائی، قضیہ موجبہ اگر بولوں گا تو مثلا بولوں گا زید قائم. عربی میں زید کھڑا ہے، یہ موجبہ ہے، مثبت جملہ ہے. زید کھڑا ہے. زید کھڑا ہے کا ایک ہی مطلب ہے، زید کھڑا ہے، کوئی اور مطلب ہی نہیں ہے. نکالیے دوسرا مطلب جی. لیکن اگر اس کو منفی کر دوں، میں نافیہ کر دوں اور سالبہ کر دوں، قضیہ سالبہ بنا دوں، تو میں کہوں گا زید لیس بقائم، زید نہیں کھڑا ہے. یہ جو زید نہیں کھڑا ہے منفی جملے میں دو مطلب نکلتے ہیں، یا بیٹھا ہے یا ہے ہی نہیں. تھوڑی سی دقت بڑھائیے. نافیہ جملے میں، منفی جملے میں، سالبہ جملے میں، قضیہ سالبہ میں زید لیس بقائم میں دو مطلب نکلتے ہیں. زید کھڑا نہیں ہے یعنی بیٹھا ہے، زید کھڑا نہیں ہے یعنی نہیں ہے، یعنی وہ ہے ہی نہیں، وہ یہ مطلب بھی نکلتا ہے. لیکن زید قائم، زید کھڑا ہے، اس میں دوسرا کیا مطلب نکلے گا؟ زید کھڑا ہے. یعنی منفی جملہ جب بولا جائے گا تو اس کے دو مطلب نکلتے ہیں. آپ نے ایک مطلب کیوں لے لیا؟ یہ تینوں آیتیں منفی جملے ہیں، یہ مثبت جملے ہی نہیں ہیں جو آپ ایک ہی مطلب نکال رہے ہیں.
اللہ کہہ رہا ہے کہ علمک ما لم تکن تعلم، یہ ما لم تکن ہے، ما کنتا ہے، ما کنتا تدری مل کتاب والایمان ہے۔ اس کے دو مطلب نکلتے ہیں، ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ آپ جانتے نہیں تھے، ایک یہ نکلتا ہے آپ تھے ہی نہیں جو جانتے۔ آپ ہوتے، جیسے آپ کا وجود ہماری عطا ہے ایسے ہی آپ کا علم بھی ہماری عطا ہے۔ ہم نے جب آپ کو وجود عطا کیا ہے، اس وجود کے ساتھ آپ کو ہم نے علم بھی عطا کر دیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ نے نبی کے وجود کے ساتھ ان کا علم جوڑا ہے۔ آپ تھے ہی نہیں جو آپ کو میں دیتا۔ اس سورہ یوسف کے بارے میں اس وقت میں آپ تھے ہی نہیں جو آپ کو ہم بتاتے، آپ جب ہوئے ہیں تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ مثلا دوسری بات میرے عزیزو، یہ گھرانہ خاص طور پر، اچھا نبی مکرم کی عظمت علم کے باب میں اگر روشن ہو جائے تو خود بخود مولا کائنات کی عظمت علم بھی روشن ہو جائے گی، خود بخود ائمہ اہل بیت کی عظمت علم بھی روشن ہو جائے گی۔ علم ان کا ذاتی ہے، اللہ کا عین ذات۔ ممکن ہے کوئی کہے صاحب ان کا اگر ذاتی ہے تو پھر اللہ کیا ہے؟ یہ ممبر عظمت اہل بیت کو بیان کرنے کے ساتھ عقیدہ توحید کے تحفظ کا ممبر ہے۔ مجھے اس بات کا احساس رکھنا ہے کہ جہاں عظمت اہل بیت میں ایک بال برابر بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، وہاں عقیدہ توحید کا تحفظ بھی ہوگا۔ اہل بیت کا علم ذاتی ہے اور اللہ کا علم عین ذات۔ عین ذات میں اور ذاتی میں کیا فرق ہے؟ قدرت اللہ کا عین ذات، قدرت اللہ کی عین ذات، علم اللہ کی صفت عین ذات۔ یہ صفتوں کی بات ہو رہی ہے، علم صفت ہے، صفت علم اللہ کی عین ذات ہے اور نبی کے ہاں ذاتی ہے، صفت ذاتی ہے۔ وہ عین ذات، یہ صفت ذاتی ہے، خون جگر کا مضمون ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہکنے نہ پاؤں، اور آپ توجہ دے رہے ہیں، اس سے مجھے حوصلہ مل رہا ہے، کیونکہ یہ ترتیب سے کی جانے والی گفتگو ہے۔ بیچ میں کوئی ایک لفظ بھی، کوئی ایک مطلب بھی اگر ہٹ جائے گا تو نتیجہ اچھا نہیں لے پائیں گے۔ اللہ کے عین ذات اور اہل بیت کے نبی کے ہاں ذاتی، صفت ذاتی۔ عین ذات اور صفت ذاتی کے اندر فرق یہ ہے کہ صفت ذاتی زائد بر ذات ہوتی ہے، مگر اس کا جدا ہونا محال عادی ہے، محال عقلی نہیں ہے۔ کسی چیز سے کسی چیز کو علیحدہ کرنا، یہ اگر ذاتی ہے تو علیحدہ نہیں ہوگی نا۔ اگر کسی چیز کی وہ چیز، کسی کوئی صفت کسی ذات کی ذاتی صفت ہے تو وہ اس سے علیحدہ نہیں ہوگی۔ یہ جو جدائی ہے اس کی، اس کو اس ذات سے ہٹانا ہے، یہ جدائی اس کی محال ہے، مگر محال عادی ہے، محال عقلی نہیں ہے۔ مثلا آگ کے ساتھ حرارت، حرارت آگ کے لیے صفت ذاتی ہے۔ مثلا برف کے ساتھ برودت، جی برف کے ساتھ ٹھنڈک، یہ اس کی صفت ذاتی ہے۔ توجہ، مثلا سورج کے ساتھ شعاع، یہ اس کی صفت ذاتی ہے۔ شعاع کو سورج سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا، محال نہیں کیا جا سکتا، محال کو نہیں کیا جا سکتا کہتے ہیں نا، نہیں کیا جا سکتا کو لفظ ہم بدل کہہ رہے ہیں، محال ہے، نہیں کیا جا سکتا۔ سورج سے شعاع کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، یہ محال ہے، مگر کون سا محال ہے؟ محال عادی ہے یا عقلی ہے؟ عادی ہے۔ حرارت آگ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اسے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، یہ جو نہیں کیا جا سکتا یہ محال عادی ہے یا عقلی؟ عادی ہے۔ عادتاً ایسا نہیں ہوتا، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابراہیم اگر آگ میں آ جائے، ہو بھی سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے جی، مگر یہ جو ہو سکتا ہے، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ یہ جو ہو سکتا ہے، یہ محال کیسے حلال ہو گیا؟ محال کیسے ہو گیا؟ یہ عقلی طور پر
کیونکہ ہم نے گنجائش چھوڑی تھی کہ ہو سکتا ہے، مگر وہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا، عادتاً ایسا نہیں ہوتا۔ تو بس عین ذات میں اور ذاتی میں فرق یہ ہے کہ ذاتی صفت زائد بر ذات ہے، مگر علیحدہ نہیں ہوتی وہ صفت، اور علیحدہ نہیں ہوتی یعنی عادتاً علیحدہ نہیں ہوتی جی۔ اور اللہ کی عین ذات ہے، علم اللہ کے ہاں عین ذات ہے۔ توجہ، ابو بصیر کہتے ہیں کہ ابان ابن تغلب ہمارے ساتھ تھے، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، لطیف مثال دینے جا رہا ہوں، میں نے امام جعفر صادق سے کہا مولا علم آپ پر اللہ کی عطا ہے یا آپ کا ذاتی ہے؟ اب دیکھیے، ایک جانب وہ کمال، دوسرے جانب لوگوں کو اللہ کی وجود سے اور اس کی ذات سے اور اس کی توحید سے آشنا رکھنا۔ فرمایا عطائے پروردگار ہے۔ تو ابان کچھ بولنے لگے تو مولا نے ان کی طرف دیکھ کر کہا مہلن یا ابان، رکو، اپنی حد میں رہو۔ ابان کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ مولا سے کہوں مولا پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ زمانہ ایسا گزرا جو آپ کے پاس علم نہیں تھا۔ مولا نے یہ بولنے تک نہیں دیا کہ تم یہ بولو بھی نہیں، یہ سوچو بھی نہیں کہ کوئی زمانہ ایسا گزرا جو علم ہمارے پاس نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ، ابان کو دیکھ کر کہا، ابان بولنے لگ رہے تھے نا، امام نے فرمایا ابان مہلن، مہلا، رکو رکو، بولو نہیں کچھ۔ حضرت نے فرمایا ابان، ہاں ابان، ابان بتاؤ کیا تم عناصر سے جدا ہو اور عناصر تم سے جدا ہیں؟ تم کہو گے نہیں، عناصر ہم سے جدا نہیں ہے، ہماری ذات ہے۔ فرمایا ایسے علم ہماری ذات ہے، ہم علم سے جدا نہیں ہیں جی۔ تو عزیزان گرامی، گفتگو یہاں پر ایک منزل پائے گی کہ ان کنتا من قبل ہی لمن الغافلین سے مراد بے خبری نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد التفات کا نہ ہونا، توجہ کا نہ ہونا۔ ہم نے آپ کو توجہ دلائی، پتا تھا آپ کو مگر توجہ دلائی۔ ہوتا ہے شعراء کرام تشریف فرمائے، ہم انہیں یاد دلا دیتے ہیں کہ فلاں مصرع پڑھ دیجئے، فلاں شعر پڑھ دیجئے جی۔ بلایا تھا مثلا کہ میر تکلم فلاں کلام سنائیے گا، میر صاحب یہاں آ کر کچھ دوسرا کلام سنا دیا، اب ہم انتظار میں ہیں کہ صاحب ہم نے تو یہ کہا تھا، مگر جیسے ہم نے کہا میر صاحب تو اچھا میں رہ تو ہو سکتا ہے ایسا کہ انسان کی توجہ نہ ہو۔ تو نبی مکرم کی ضرورت نہیں تھی نا وہ پورے واقعے کے بارے میں جاننا، وہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں توجہ دلائی ہے۔ تو یہ عدم علم مصطفیٰ پہ دلیل نہیں ہے، بلکہ عدم التفات کی طرف توجہ ہے۔ بیان تفسیر میں 10 منٹ رہ گئے، 10 بجے اتروں گا۔ نہیں اچھا ہے، آپ صحیح فون فرما رہے، 10 بجے۔ جملے تو سارے زوم آنے ہونے چاہیے بغیر۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ میں بس یہ میرے جو ہم نے جو طے کیا ہوا اس کے مطابق 10 منٹ کا بیان اور رہ گیا ہے۔ نہیں وہ تو 10 بجے جی۔ اچھا، دوسرا جو بیان ہے، وہ دوسرا جو عنوان ہے وہ آیت نمبر 4 ہے، میں اس کی ایک مرتبہ پھر تلاوت کروں گا آپ کی توجہ کے لیے۔ اور اس آیت میں اتنے پیغام ہیں کہ میں 10 منٹ اس آیت پر میں آج 15 منٹ بھی بولوں گا تو توجہ چاہوں گا تو پھر شاید کچھ ہو جائے، تو 5 منٹ میں اجازت چاہوں گا۔ وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، یاد کرو میرے حبیب۔ یہ جانتے نہیں تھے تو یاد کیا کروا رہا ہے اللہ؟ یاد کرو، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل یاد کرو۔
جی 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 وَإِذْ قَالَ یاد کرو، یہ وہی لہجہ ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو میرے حبیب جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. وہ حضرت آدم کے قصے کو بھی اللہ یاد دلوا رہا ہے. تو آدم تو پہلے گزرے ہیں، یوسف بعد میں آئے ہیں. یہ آدم کے قصے کو بھی جانتے ہیں، یہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو بھی جانتے ہیں. وَإِذْ قَالَ یاد کرو کہ جب کہا یوسف لِأَبِيهِ، یوسف نے اپنے بابا سے، یا ابتے انی رأیت 11 کوكبا، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے، والشمس والقمر، اور چاند اور سورج، رأیتہم لی ساجدین، مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ آج میرے بیان کی مضبوطی کے ساتھ آپ کی سماعت بھی مضبوط ہے. میں آپ سے توجہ اور چاہوں گا کہ یہاں حضرت یوسف فرما رہے ہیں کہ اپنے بابا سے فرما رہے ہیں میں نے دیکھا ہے 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ دیکھا ہے، آنکھیں کھلی تھیں یا سو رہے تھے؟ خواب کا ذکر کہاں ہے؟ آیت میں خواب کہاں ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے دیکھا ہے. وہاں حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے. لہجہ دونوں کا ایک ہے. یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ نبی آنکھیں کھول کے دیکھے تو وہی دیکھتا ہے جو آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہے. نبی اگر سو کر کوئی چیز دیکھ رہا ہو تو وہ ایسے ہی ہے جیسے جاگتے میں دیکھ رہا ہے. یعنی میرا اور آپ کا جاگنا بھی اتنا جاگنا نہیں ہے جتنا ان کا سونا جاگنا ہے. میری اور آپ کی زندگی اتنی اچھی زندگی نہیں ہے جتنے ان کی شہادت اچھی زندگی ہے. میں اور آپ شاید زندہ نہیں ہیں مگر وہ کربلا میں جو سو رہا ہے وہ ہم سب سے زیادہ زندہ ہے. صلوات پڑھیں امام حسین کی ذات پر. امام حسین کی ذات پہ صلوات ہدیہ کریں. بھائی مجھے تو لطف آئے گا نا، علامہ طالب جوہری کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، ایک صلوات اور ان کی مغفرت کے لیے پڑھ لیجیے. یہاں کہاں حضرت یوسف فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے؟ رائے تو دیکھا ہے. ابھی آپ تفسیر میں کہہ رہے ہیں کہ خواب میں دیکھا ہے، آگے جا کے حضرت یعقوب جب بیان فرمائیں گے تو فرمائیں گے کہ اپنا یہ جو خواب ہے یہ کسی اور کو نہیں بتانا، بھائیوں کو نہیں بتانا. تو اب بھائیوں کا بھی، ہماری بڑی بوڑھیاں جب 8 منٹ پہلے اذان ہوتی تھی تو گھر کی بچیوں سے کہتی تھیں کہ بچیوں، بیٹیوں، بیبیوں، بواؤں، اگر جی ارے چھوریوں، جو بھی زبان اس وقت میں تھی، کہ سر پہ دوپٹہ رکھ لو، بڑے بھائیوں کی اذان ہو رہی ہے. تو ہم تو گھر سے ہی اتحاد بین المسلمین کا پیغام رکھتے ہیں. ہمارے تو گھر سے ہی ہمیں سنی شیعہ اتحاد کا پیغام دیا جاتا ہے. ہماری تو گھر کی گائیں اور بوائیں کہتی تھیں کہ یہ بڑے بھائی ہیں. یہ اور بات ہے کہ بڑے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا. تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. تو یہ یہاں حضرت یوسف نہیں فرما رہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، مگر حضرت ابراہیم نے اسی چیز کو کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. تو انبیاء کرام کا خواب بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے. اب خواب کی قسمیں ذرا سن لیجئے. خواب کی 3 قسمیں ہیں. ایک خواب ہے، یا میں لفظ ادبی کروں، رویائے صادقہ، رویائے صادقہ، رویائے کاذبہ. دوسری قسم رویائے مختلط، اختلاط. جی ایک خواب، پریشان خواب. ایک ہی خواب میں مختلف چیزیں، متضاد چیزیں. یہ جو متضاد چیزیں خواب میں آ رہی ہوتی ہیں نا، اوٹ پٹانگ چیزیں، خواب ایک ہی چل رہا ہے اور اتنا لمبا چل رہا ہے کہ اگر اسے اتارنے لگے تو کتاب بن جائے. دیکھا 10 منٹ میں ہے مگر جب بیان کریں گے تو گھنٹہ چاہیے. یہی خواب کی کیفیت ہے. جو خواب مختلط ہے اور جو خواب، تو 3 قسمیں ہو گئے، رویائے صادقہ، رویائے کاذبہ اور رویائے مختلط. کن کے خواب رویائے صادقہ ہوتے ہیں؟
اور کن کے خواب رویائے کاذبہ ہوتے ہیں اور کون سے خواب ہیں جو مختلط ہیں، اختلاط کا شکار ہیں. جیسے بدن کے اندر، شکم کے اندر، اپنے وجود کے اندر اختلاط ہو رہا ہوتا ہے، ذہن میں اختلاط ہو رہا ہوتا ہے، دماغ مختلط ہو رہا ہوتا ہے، ایسے ہی خواب بھی مختلط ہوتے ہیں. وہ جو رویائے صادقہ ہیں وہ ان کے ہاں ہیں کہ جن کے ہاں روح کامل ہے یا کامل ہونے کے قریب ہے. جن کی روح کامل ہے یا کامل ہونے کے قریب ہے، یعنی جن کی روح مجرد ہو رہی ہے، وہ بدن کی محتاج نہیں ہے. بدن ان کا سو رہا ہو، روح ان کی ایسے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جیسے کھلی ہوئی آنکھوں سے کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ انبیاء کے ہاں، ائمہ کے ہاں واضح اور روشن ہے، مسلم ہے. کچھ ان کے خاص شاگرد گزرے ہیں جن کے ہاں، جیسے جابر ابن عبداللہ الانصاری، جابر خواب دیکھنے آئے، خواب دیکھ کر آئے، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے. اب دیکھیں وقت ہوا تو جابر کا خواب سناؤں گا آپ. تو جن کے حواس عالم ملکوت سے مربوط ہو جاتے ہیں، جن کے حواس عالم ملکوت سے، وہ یہاں بیٹھ کے کہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی ہوتے کہاں ہیں اور دیکھتے کہاں، یعنی ان کو یہ دیواریں مانے نہیں ہوتی، یہ دیوار مانے نہیں ہوتی، یہ مثال پردے ان کے لیے کوئی مانے نہیں ہوتے. وہ چاہیں تو بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں. معصوم نے فرمایا وہ میری کنیز کہاں ہے؟ صبح سے میں اسے آوازیں دے رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں لوگوں سے وہ کہاں چلی گئی. تو کسی نے کہا آپ کو علم غیب نہیں ہے؟ حضرت فرمایا مجھے اپنی کنیز کا نہیں پتا. توجہ، پوری بات سن کے جانا بھائی، کوئی رستے میں نہیں اٹھ جائے. تو ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی اور جن سے حضرت نے یہ کافی کے اندر بحث، یہ ابھی جن سے گفتگو ہو رہی تھی وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. حضرت کی ایک دوسری کنیز دروازے پر گئی. حضرت نے 2 حجروں کے اندر سے آواز لگائی. جب اس آنے والے شخص نے اس کنیز کی طرف دست درازی کی تو حضرت نے 2 حجروں سے آواز لگائی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. تو اس نے کہا مولا ابھی تو آپ کو اپنی کنیز کا نہیں پتا تھا، یہ دروازوں کے باہر، دیواروں کے باہر آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ ہم نے تمہیں بتایا تاکہ تم ہمیں اللہ نہ سمجھو، اور وہ ہم نے تمہیں دکھایا تم ہمیں اپنے جیسا نہ سمجھو. لہذا ان کا کبھی اپنے علم کے بارے میں ایسا اظہار کرنا یہ مصلحتاً ہے، یہ جانتے ہیں. تو جس کی روح مجرد ہو اور اس کے حواس عالم ملکوت سے مربوط ہو جائیں، وہ حقائق عالم کو درک کرنے لگے، وہ دوسرے عوالم میں اپنے آپ کو یہاں بیٹھتے ہوئے پہنچا دے، جی اس کا درک کرنے کی جو قابلیت ہے وہ دوسروں سے زیادہ ہو جائے، تو پھر وہ جاگ رہا ہو تب بھی حقیقت دیکھتا ہے، وہ سو رہا ہو تب بھی حقیقت دیکھتا ہے. اس کا جاگنا اور سونا ایک جیسا ہوتا ہے. بچوں کو صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، بعض اوقات ہم بہت زیادہ مجسم اور سامنے کی مثال دیتے ہیں تو بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ شایع نشان نہیں تھی، اس لیے ذرا تکلف بھی ہو رہا ہوتا ہے. یہ 4G اور 5G کیا ہے؟ یہ ڈش اینٹینا کیا ہے؟ یہ جو ہمارا معمولی موبائل کیچ نہیں کر پا رہا، وہ آپ ڈش لگا لیتے ہیں تو بہت کچھ لے لیتا ہے. وہ جو چیز کھینچ کر آپ تک پہنچا رہی ہے وہ ایک صلاحیت ہے. وہ جو پوری دنیا کی ریزز کو، شعاؤں کو، آوازوں کو، تصویروں کو کھینچ رہی ہے فضا میں سے اور آپ تک منتقل کر رہی ہے، وہ ایک صلاحیت ہے. وہ صلاحیت جتنی آپ اس کے اندر گریڈ بڑھاتے چلے جائیں، اس کے اندر آپ کیفیتیں بڑھاتے چلے جائیں، زیادہ سے زیادہ لے کے بھائی کوئی اور ڈش منگواؤ، بھائی کوئی اور ڈیوائس منگواؤ، بھائی کوئی اور 4G اور 5G کیا چل رہا ہے نا سب کچھ، اتنا وہ کیچ کرنے کی، کھینچنے کی، جذب کرنے کی صلاحیتیں بڑھتی چلی جائیں گی. یہ مادی دنیا میں تو تمہیں سمجھ میں آ گیا، روحانی دنیا میں بھی تو یہ ہے. اپنی روح کو اتنا مجرد کرتے چلے جاؤ کہ عالم بالا سے وہ درک کرنا شروع کر دے، وہ دوسرے عوالم سے وہ درک کرنا شروع کر دے.
وہ جو دوسرے عوالم سے چیزوں کو درک کر رہا ہے وہ ہے روح مجرد، اور وہ سوتے میں بھی ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے جاگتے میں دیکھتا ہے۔ اور انبیاء کرام اور ائمہ کی یہاں یہی کیفیت ہے۔ مسلم، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میں نے جو آپ سے اجازت لی تھی اس میں 5-8 منٹ ہیں، تو روح اگر کامل ہو جائے، مجرد ہو جائے، اور متوسط کون سی روح ہے؟ متوسط روح ہے وہ جو حقائق عالم کو درک نہیں کرتی، مشابہ چیزیں دیکھتی ہے، کچھ جڑی کچھ ملی جلی سی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، پھر اس کو رہنمائی اس کے ذریعے سے دی جا رہی ہوتی ہے۔ اور جن کا خواب وہم ہے، معاف کیجئے گا، شکم کی خرابی ہے، دماغ کی خرابی ہے، ان کا خواب کوئی معنی مطلب کوئی اس کی تعبیر نہیں ہوتی جی۔ وہ مختلط خواب جو ہوتے ہیں نا، مختلط خواب جو ہوتے ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ حضرت ام ہانی دیکھ رہی ہیں کہ میری گود میں نبی کے بدن کا ایک ٹکڑا کاٹ کے ڈال دیا، بہت پریشان ہوئی، یا رسول اللہ، آ گئی اپنے بھائی کی خدمت میں، چچا داد بھائی ہیں، مولا علی کی بہن دیکھ رہی ہیں جی، آ گئی ہیں حضرت کی خدمت میں کہ بھائی میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا میری گود میں لا کے رکھ دیا گیا ہے۔ حضرت مسکرائے اور فرمایا کچھ دن بعد تمہاری گود میں حسین لا کے دیا جائے گا۔ یہ میرے بدن کا، میرا وجود تمہاری گود میں، میرے بدن کا ٹکڑا تمہاری گود میں رکھا۔ وہ خواب دیکھا تھا انہوں نے۔ تو عزیزان گرامی، میں یہاں بحث کو مکمل کر رہا ہوں، آج کی بحث کو، کہ یہ جو حضرت یوسف دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا، یعنی اب دیکھنا ان کا خواب میں یا بیداری میں، یا خواب نہیں لفظ ہو رہا لیکن خواب ہے، یہ آگے جا کے تشریح، مگر حضرت یوسف نہیں کہہ رہے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، جیسے حضرت ابراہیم نے فرمایا۔ گویا حضرت یوسف نے دیکھا کہ میرے 11 بھائی اور میرے والدین میری تعظیم کر رہے ہیں۔ خواب تو حضرت یوسف نے یہ دیکھا کہ 11 کوكبا، 11 بھائی، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، اور شمس اور قمر یعنی والدین مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میری تعظیم کر رہے ہیں۔ یہ جو خواب ہے نا کہ میں نے دیکھا کہ 11 بھائی اور والدین میری تعظیم کر رہے ہیں، میرے آگے جھک رہے ہیں، میرے آگے پیشانی رکھ رہے ہیں، یہ جو میں نے منظر دیکھا ہے، اس منظر تک پہنچنے کے لیے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے قید میں جانا پڑے گا۔ عظمت بغیر مصیبت کے نہیں ہے۔ اس عظمت تک پہنچنے کے لیے پریشانیوں کا سامنا ہے۔ ہدف دکھا دیا گیا ہے کہ تمہیں وہاں تک جانا ہے۔ بس آخری جملہ کہہ کے کل کے لیے اجازت چاہوں گا۔ حضرت یوسف کو منزل دکھا دی گئی ہے، تمہارے لیے یہ منزل بنے گی، مگر اس منزل تک پہنچنے کے لیے جن پریشانیوں کو تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، تو اب ذرا توجہ چاہوں گا آپ سے اس جملے پر کہ جب پتہ ہو کہ میری منزل عظمت ہے، تو پھر رستے کی ساری مصیبتیں لطیف ہو جاتی ہیں، ذائقے دار ہو جاتی ہیں، اس میں لطف آنے لگتا ہے، اس میں ذائقہ آنے لگتا ہے۔ اس لیے کہ یہ پریشانی نہیں ہے کسی منزل تک پہنچنے کی، منزلیں اور رستوں کی صعوبتیں ہیں، اس کا تقاضا ہے، اور یہ تقاضا حضرت یوسف نے مکمل کیا۔ کل بات پڑھے گی، یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما، اس مجمع میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جن کے نام ابتدا میں لیے گئے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، اس آبادی پر اپنا کرم نازل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ گزارش ہے برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔